آمین آمین آمین۔ قدرت سے بھرے ہوئے خداوند، ہم آپ کے نہایت شکر گزار ہیں۔ میں اپنے آپ کو، ساری جماعت کو آپ کے جلال کے لیے خداوند، آپ کی حضوری کے لیے، آپ کی پاکیزگی کے لیے ہم خالی ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں آسمانی باپ کہ اپنی راست بازی ہم میں پوری کر، یسوع نام سے مانگتے اور پاتے ہیں، آمین۔ بھائیو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنی تسلی کے لیے، چونکہ اسٹڈی کا وقت ہوتا ہے اور اسٹڈی کے وقت کے لیے وہ ضروری ہے کہ ہم جو کنیکشن ہم دیکھتے ہیں پیچھے چلے آتے ہیں ہمارے ساتھ ساتھ، اور ان کنیکشنز میں دیکھتے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ساتھ کیسے رہتا ہے اور کیسے ہماری خوشیوں میں ہمیں برکت بخشتا ہے۔ تو ہم نے پچھلے ہفتے گنتی کی کتاب اس کا 17واں باب دیکھا تھا، اور 17ویں باب میں ہم نے دیکھا تھا کہ خداوند نے وہ لاٹھی دی تھی، وہ ایسی آئیڈینٹیفیکیشن تھی، وہ ایسا آئیڈینٹی تھی کہ اس لاٹھی کی وجہ سے خداوند کی جو بلیسنگ ہے وہ انسان پر پوری ہوتی تھی۔ اور وہ آسے پھر ہم نے دیکھے تھے کہ انہی لوگوں کی جنہوں نے ہارون سے شکایات کی تھیں کہ صرف خدا آپ ہی کی نہیں سنتا، ہم سب اسرائیل قوم کی سنتا ہے۔ اس وجہ سے خدا نے پھر موسیٰ سے کہا کہ ہر ایک کی لاٹھی لے، اور میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں جسے پسند کرتا ہوں رہنمائی کے طور پر اسے پیش کرتا ہوں، میں اسی کی سنتا ہوں۔ لہٰذا اب کنورژن کا وقت آہستہ آہستہ شروع ہوتا ہے، اور مختاری کا جو کام ہے وہ ہارون کے حوالے کیا جاتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، اگر آپ کو یاد ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی بات نہیں، اسی طرح ہم خداوند کے کلام میں آگے بڑھیں گے، اور یہ سارا پرانا عہد نامہ جو ہے وہ ہمارے نئے عہد نامے میں رپیٹ ہوتا جائے گا جیزس کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ تو ہارون کو جب خداوند نے پکارا، اور موسیٰ سے کیوں وہ خطاب نہیں کرنا چاہتا تھا، اور چاہتا تھا کہ اب موسیٰ کا وقت آ گیا ہے، وہ بزرگ ہو گیا ہے، اور اب جو جوان آدمی ہے ہارون، اسے اختیار دیا جائے، اس کی وجہ کیا تھی؟ ہم نے 14 باب میں اور 16 باب میں دیکھا تھا، اگر آپ کو یاد ہو۔ اس لیے کیونکہ حضرت موسیٰ جو تھا، کو بولنا چاہتا ہے ضرور، چلیں، کیونکہ حضرت موسیٰ تھے جو وہ ہمیشہ خدا کے پاس آ جاتے تھے ان کی برائیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے، اور خدا کو کنونس کرنا چاہتے تھے، اور کیا بھی 3 بار کیا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پہلی بار جب انہوں نے موسیٰ سے شکایت کی کہ ہم مصر میں بہت اچھا کھاتے تھے پیتے تھے، تو اس وقت موسیٰ نے خداوند سے دعا کی کہ انہیں نہ مار، ٹھیک ہے۔ خداوند جانتا ہے کہ کسے مارنا ہے کسے نہیں مارنا، لیکن خداوند جسے مقرر کرتا ہے اس کی دعا سے خدا اپنے ارادے جو ہے وہ تبدیل بھی کر دیتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ خدا نے پھر ان کو بخش دیا،
سیکنڈ ٹائم آپ نے دیکھا کہ ان میں سے چند پھر لاویوں کے خاندان میں سے اور روبن کے خاندان میں سے پھر وہ چلائے اور انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ صرف تو ہی جو ہے وہ ہمارا رہنما نہیں ہے، ہم سب خدا کے بندے ہیں اور خدا ہماری سنے گا۔ لہٰذا اس لحاظ سے پھر خدا نے انہیں کہا کہ لاٹھیاں بنائیں، اور پھر لاٹھی بنا کے تو بخشا گیا کہ کون سا سردار ہوگا، اور خدا پھر ناراض ہوا اور پھر موسیٰ ان کے پاس جاتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ نہیں، انہیں معاف کر دیں۔ اب خداوند نے کہا، ایک دفعہ آپ جانتے ہیں کہ مریم جس نے جو موسیٰ کی بہن تھی اور جس نے مدد کی تھی اس ٹوکرے کو لے کے جا کے اور دریا میں یا نہر میں یا پانی میں رکھنے کے لیے، اور وہ ساتھ ساتھ گئی تھی پیدل چلتی ہوئی، اور اس نے آ کے اپنی ماں کو بھی بتایا تھا کہ وہ بادشاہ کے محل میں پہنچ چکا ہے خیریت سے۔ اسی مریم نے موسیٰ سے یہ کہا تھا کہ موسیٰ کون ہوتا ہے کہ وہ ہمیں ہر وقت جو ہے وہ ہدایات کرتا رہتا ہے۔ تو اس بنا پر مریم اور اس کے خاوند کو بھی خدا نے سزا دی، لیکن صرف موسیٰ کی دعا کی وجہ سے وہ بچ گئے۔ تو اس طرح آخر میں پھر خدا موسیٰ کو کہتا ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے نا طرفداری کا، یہ اب بند کر دے، بہت ہو چکی۔ 3 دفعہ میں نے پہلے معاف کر دیا ہے اور اب میں معاف نہیں کروں گا۔ اب چونکہ موسیٰ کی عادت بن چکی تھی اور وہ بہت ہمبل تھا، وہ اپنی قوم کو مارنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے کہ اس کی قوم جو اسرائیل تھی وہ اسی پر الزام دیتی تھی کہ تیری وجہ سے خدا نے ہمیں مارا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتی تھی کہ ہم عدم معرفت کی وجہ سے ہلاک ہوئے، ہم جو کہ نہیں جانتے وہ کرتے ہیں، اور جو جاننے کے لیے بتایا جاتا ہے اسے سنتے نہیں ہیں، اور جب سنتے نہیں ہیں تو عمل نہیں کر پاتے، کیونکہ اس وقت تعلیم اتنی فراوانی سے نہیں ملتی تھی، اور یہ وقت ایسا سلسلہ تھا کہ خدا نے وہ طرفداری بند کرنے کو کہا اور اپنا دھیان جو ہے اس نے موسیٰ کی طرف کنورٹ کرنے کی کوشش کی۔ اور آج جو ہم دیکھیں گے 18واں باب، وہ پھر رسپانسبلٹی کس کو دیتے ہیں؟ ہارون کو دیتے ہیں، جو موسیٰ ہی کا بھائی ہے، اس کو دیتے ہیں۔ اور اس میں دیکھتے ہیں کہ ہارون کی رسپانسبلٹی کیا ہے اور اس کے بیٹوں کی رسپانسبلٹی کیا ہے، اس کے بھائیوں کی جو لاوی ہیں ان کی رسپانسبلٹی کیا ہے، اور کون کون سی بلانگنگ ہارون پہ شادر ہوتی ہے، اور کون کون سی غیر قوموں پہ، اور کون کون سی لاویوں پہ، اور اس طرح ہارون کو ایکٹ کیا کرنا ہے۔ اور پھر اس ایکٹ میں جو بتایا گیا ہے، پہلا پھل یعنی ہر چیز کا، چاہے گندم کا ہو، چاہے جانور کا ہو، چاہے بچوں کا ہو، جو بھی چیز دنیا میں پائی جاتی ہے اور زندگی رکھتی ہے، اس کے پہلے پھل کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اور پھر اس ساری رہنماؤں کی جو میراث ہے اس کے بارے میں، اور لاویوں کے بارے میں کہ وہ کتنے پرسنٹ جو ہے خداوند کے حصے میں سے جو لیا گیا ہے وہ 10% لاویوں کو ملے گا۔ تو اس طرح جو ہے وہ 18 باب ہے۔ اگر میں 15 منٹ میں پورا نہ کر سکوں تو پھر ہم وہ اگلے ہفتے دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جب موسیٰ نہیں مانا اور اس نے دوبارہ خدا سے ان لوگوں کے لیے درخواست کی، تو خدا نے ان پر رحم تو کیا، لیکن خدا نے پھر اپنا ارادہ بدل دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہارون موسیٰ کی طبیعت کے موافق نہیں تھا،
وہ یہی چاہتا تھا کہ جو حق کس کا ہے اس کو ملے. تو آئیے دیکھتے ہیں ہم اس کا 18واں باب اس کی پہلی اور دوسری آیات میں پڑھ دیتا ہوں، اور پھر تیسری اور چوتھی آیات میں آپ کو کہوں گا، اور پھر 5 سے 7 آیات تک نیکسٹ پڑھ دے گا، اور 8 سے 11 تک نیکسٹ، اور پھر اگر دیکھیں گے ہمیں وقت ہوا تو پھر ہم 12 سے 16، ورنہ ہم اگلے ہفتے اس باب کو جاری رکھیں گے. تو میں ہی پڑھے دیتا ہوں پہلی آیت جو کہ پرانی آیتوں سے بہت منسلک ہے. خداوند کا بندہ موسیٰ اس طرح لکھتے ہیں کہ 18 باب 18 چیپٹر ورس 1 to 2، اور خداوند نے ہارون سے کہا کہ مقدس کا بار گناہ تجھ پر اور تیرے بیٹوں پر اور تیری آبائی خاندان پر ہوگا، اور تمہاری کہانت کا بار گناہ بھی تجھ پر اور تیرے بیٹوں پر ہوگا، اور تو لاویوں کے قبیلہ یعنی اپنے باپ کے قبیلے کے لوگوں کو بھی جو تیرے بھائی ہیں اپنے ساتھ لے آیا کر، تاکہ وہ تیرے ساتھ ہو کر تیری خدمت کریں، پر شہادت کے خیمہ کے آگے تو اور تیرے بیٹے ہی آیا کریں. اب یہاں پہ چند باتیں ہیں. مقدس کا بار یعنی مقدس کا برڈن یا ذمہ داری. جو ذمہ داری قبول کرتا ہے وہ اس کام کا برڈن بھی اٹھاتا ہے. یعنی جس طرح ماں باپ دیکھ لیں، خداوند باپ دینے والا ہے، اور جب وہ دیتا ہے تو جسے کہتے ہیں ڈیڈیکیشن، بپتسمہ اور چیز ہے، ڈیڈیکیٹ کرنا اپنے بچوں کو، وہ ڈیڈیکیشن کہلاتی ہے. اور جب 10 سال کا بچہ ہوتا ہے 10 دن کا بچہ ہوتا ہے، اس سے پہلے یا اس کے بعد یا 10 دن میں وہ ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں کہ اس بچے کی ذمہ داری جو ہے پالنے میں، بڑھنے میں، اسے خدا کے قریب لانے میں، اور اس کی جتنی ضروریات ہے میں وعدہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں کہ میں ادا کروں گا. تو وہ ڈیڈیکیٹ یعنی رسپانسبلٹی، یعنی جو بھار ہے، جو برڈن ہے، وہ قبول کرتے ہیں. ایگزیکٹلی خداوند نے موسیٰ سے جو ان کا بھار اٹھاتا تھا، ان کا برڈن اٹھاتا تھا، اس کی کنورژن کر کے وہ موسیٰ کے حوالے کرتا ہے. اور وہ کیوں کرتا ہے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. یہ یاد رکھنا ضروری ہے تاکہ آپ دوسروں کو بھی بتا دیں کہ یہ موسیٰ کیوں اس طرح خداوند کے اس قول کے مطابق اس کے بھائی کو کنورٹ کیا گیا. اور کیا کیا گیا؟ اس کا بھار، یعنی جس طرح خدا بلیسنگ میں اور برکت دیتا ہے آپ کے بچوں میں، آپ کے بچوں کے بچوں میں، آپ کے بھائیوں میں، آپ کے بھائیوں کے بھائیوں میں، اس طرح ان لاز میں، اور ان لاز سے آگے بڑھتے جاتے ہیں. جس طرح پشت در پشت خدا برکت دیتا ہے، اس طرح اگر نافرمانی کی گئی ہو تو اس کا گناہ بھی پشت در پشت چلتا ہے. اور کیوں رہنما سے پہلے حساب لیا جائے گا؟ کیونکہ ان کی برائیوں کا جو نجات ہے، جو نکلنا ہے، وہ خدا رہنما کو دیتا ہے، اور رہنما آگے اپنی کانگریگیشن کو دیتے ہیں تاکہ وہ ان مصیبتوں سے، ان جگہوں سے جو بہک کر شیطان چلاک ہے وہ آسانی سے انسان کو ورگلا لیتا ہے، اور جب ورگلایا جاتا ہے تو وہ خدا کی نظر سے دور ہو جاتا ہے. اور یہاں پہ جو اب تو ہم جانتے ہیں، کیونکہ اب وقفہ کافی گزر چکا ہے، ہر ایک کے پاس بائبل ہے، ہر ایک کے پاس انٹرنیٹ ہے، ہر ایک کے پاس ٹیکسٹ میسیجز ہیں، تو آپس میں شیئر ہوتے ہیں. لیکن اس وقت ہارون کے وقت یا موسیٰ کے وقت
ذمہ داری کس کی تھی؟ موسیٰ کی تھی، اور وہ اگر گناہ کریں تو اس کی ذمہ دار کون ہے؟ موسیٰ۔ اب اگر اسرائیل قوم گناہ کرے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہارون۔ کیا لکھتے ہیں؟ مقدس کے بارے گناہ تجھ پر اور تیرے بیٹوں اور تیرے آبائی خاندان پر ہوگا، اور تمہاری کہانت کا بارے گناہ بھی تجھ پر اور تیرے بیٹوں پر ہوگا۔ یعنی کہانت کرنا یعنی خدا کی باتوں کو صحیح طریقے سے خدا کے سامنے پیش کرنا، ان کے خدا کے فرزندوں کے سامنے، خدا کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا یہ، اور مقدس جگہ مقام جو ہے اس کے تمام ذمہ داری کہ اس کو کیسے دیکھا جائے گا، اسے کیسے اپنایا جائے گا، اسے کیسے رکھا جائے گا، اس کا، اور کہانت کا یعنی خدا کے کلام جو بھی بخشا گیا ہے اسے کس طرح پیش کرے گا، ان دونوں باتوں کی ذمہ داری جو ہے اور ان لوگوں کا گناہ جو ہے وہ کون اٹھائے گا؟ ہارون اٹھائے گا۔ اب یسوع نے اس کے مد مقابل کیا کیا ہوا ہے؟ پرانے زمانے میں تو موسیٰ نے کیا اور ہارون نے کیا، اب نئے زمانے میں کون کرتا ہے؟ کس نے کیا؟ کون ہمارا نجات دہندہ ہوا؟ جی آمین آمین۔ وہ تو اس کہانت کے حساب سے جو وہ مانگتے تھے انہیں ملتا تھا، اور خدا ان کی سن کر ان کو دیتا تھا۔ اب یہاں پہ پورا کنٹرول جو ہے یسوع کا نئے عہد نامے میں وہ خدا کا ہے۔ جیسے انہوں نے کہا کہ موسیٰ نے تو تمہیں وہ اناج خدا کی طرف سے مانگا اور خدا نے دیا، میں وہ اناج بن کر آیا ہوں۔ وہ اناج تو کسی شکل میں فرق تھا، یہ اناج جو میں بن کر ہوں یہ فرق شکل ہے، اور اس اناج کو جو کھائے گا وہ کبھی مرے گا نہیں۔ ٹھیک ہے، اس کہانت کو یسوع نے پورا کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے سے آ جائیں، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ گنتی کی شروع کتاب میں کیا کہا گیا تھا؟ گنتی کا جو یہ کانسیپٹ ہے، یہ سینسس کا جو کانسیپٹ ہے، یہ کیسے پیدا ہوا تھا؟ پہلے باب میں آپ جانتے ہیں لکھا ہوا ہے، تیسرے باب میں بھی۔ کانسیپٹ اس لیے شروع ہوا تھا کہ غیر قومیں جو ہیں وہ ان میں شامل ہو کر خدا کے بندوں کی طرح نقل کرتے تھے، اور جو نقل ہوتی تھی وہ ٹھیک نہیں ہوتی تھی۔ نقل ہی ہے، اصل ہی ہے۔ جو اصل چیز بنائی گئی ہے اگر اس کی نقل بنا جائے تو وہ 4 دن چلتی ہے، دنیاوی بات بھی ہے، لیکن جو اصل بنتی ہے وہ 100 دن چلتی ہے۔ تو خداوند تو 100 دن انسان کو استعمال کرنا چاہتا تھا، 2 دن میں استعمال کرنا چاہتا تھا۔ سمپل از دیٹ۔ خدا کریٹر ہے، خدا ایسا انجینئر ہے جس نے اپنی حکمت کے لحاظ سے انسان کو بنایا ہے۔ جس طرح ایک انجینئر کار یا کمپیوٹر یا کوئی ڈیوائس بناتا ہے، اس نے انجینئر کا ایک رتبہ حاصل کیا ہے، اس طرح خدا بھی بہترین آرکیٹیکٹ اور بہترین انجینئر ہے، اور اس نے جب انسان کو بنایا ہے، اور انسان خدا کی ہر کوالٹی انسان میں موجود ہے۔ ٹھیک ہے، اسی کو دیکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ گاڑیاں بھی بنی، روبوٹ بنتے ہیں آج کل، اور یہ کانسیپٹ جو کمپیوٹر کا ہے یہ ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے۔ کمپیوٹر کا مائنڈ ہے، کمپیوٹر کے سافٹ ویئر ہے، کمپیوٹر کا ہارڈ ویئر ہے۔ اس طرح اسی انسان کے کانسیپٹ کو دیکھ کے انسان بھی وہ چیزیں بنا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب جب غیر لوگ ان میں شامل ہوئے تو انہوں نے نقلیں شروع کی ایگزیکٹلی ویسے جو اسرائیل کرتے تھے۔ وہ کیسے کرتے تھے یہ بتانا بہت ضروری ہے، جو آج کل بھی ہمارے درمیان میں ہوتا ہے۔ سب سے پہلے میں یہ فخر سے کہوں گا
کیونکہ یہ میں جانتا ہوں کہ یہ کیوں کیا گیا اور یہ میں جانتا ہوں کہ کیسے ہوا۔ اسرائیل قوم کون سے دن عبادت کرتی ہے؟ 6 دن کام کرتی ہے اور 7ویں دن آرام کرتی ہے۔ کون سا آرام اور کون سا کام؟ کون بتائے گا؟ ہم سب جانتے ہیں، منہ سے بولنا بہت ضروری ہے۔ سبت کا دن، جی وہ سبت کا دن ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ آرام کرو۔ کون سے؟ باطنی دن جو جسم کے کام ہے وہ نہ کرو، اور کون سا کام کرو؟ خدا کی عبادت کرو۔ ٹھیک ہے، یہ تو ایک کام ہے۔ جب غیر قوموں نے دیکھا کہ ایگزیکٹلی خدا کی یہ بات جو مانتے ہیں اور اس دن کو کام نہیں کرتے، یوم السبت، اور ایگزیکٹلی نیکسٹ ڈے جو ہوتا ہے وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ جب اٹھتے ہیں جنگ کرنے کے لیے یا کوئی جب کام کرنے کے لیے اٹھتے ہیں تو پہلے ان کے ساتھ خدا ہوتا ہے، وہ خدا میں جم جاتے ہیں، خدا میں مضبوط ہو جاتے ہیں اور نیکسٹ ڈے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ چاہے جنگ ہو، چاہے کھیتی باڑی ہو، چاہے جو کچھ بھی بنانا ہو، ان کو اتنی عقلیں آ جاتی ہیں کہ وہی ہمیں بتاتے ہیں کہ کرنا کیا ہے۔ یہ آج بھی ہوتا ہے، آج بھی اسرائیل قوم کو ایسے ہی ہے۔ اور وہ نیکسٹ ڈے کون سا ہے جو عرب ممالک میں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں، کیونکہ وہ عربی لوگ جو ہیں وہ اسی نقل میں ابھی تک منسلک ہیں۔ وہ عیسوی کو نہیں مانتے، وہ ہجری کو مانتے ہیں اور وہ پرانے عہد نامے کو مانتے ہیں۔ البرٹ بھائی بتائیں گے کہ وہ نیکسٹ ڈے کون سا ہے، کیونکہ عرب میں رہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یومل کیا ہے وہ؟ جی بھائی البرٹ، اتوار کو کیا کہتے ہیں؟ جمعہ کو کہتے ہیں، جمعہ بولتے ہیں، سیٹرڈے کو بولتے ہیں یوم سبت، سنڈے کو بولتے ہیں یوم احد۔ ہاں بس میں اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، بس یوم الواحد۔ اور واحد کیا مطلب ہے؟ واحد کا مطلب ہے پہلا دن، اور اس کو شارٹ بول کے یوم الاحد کہہ دیتے ہیں۔ بیسیکلی اگر اسے لکھا جائے، پڑھا جائے تو یوم الواحد ہے، لیکن چونکہ زبان وہ اتنی مضبوط ہو گئی ہے، یوم الاحد کہتے ہیں، اور پھر یوم الاثنین کہتے ہیں یعنی دوسرا دن، یوم الثلاثہ تیسرا دن، یوم الاربعہ، یوم الخمیس، یوم الجمعہ، یوم السبت، ایسے چلتا ہے۔ تو یوم الاحد کیا ہوا؟ یوم الواحد کیا ہوا؟ پہلا دن ہوا، اور پہلے دن وہ کیا کرتے تھے؟ وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتے تھے، کام شروع کرتے تھے۔ یوم السبت میں آرام کرتے تھے، یوم الاحد میں وہ شروع ہوتے تھے۔ ہم یوم الاحد میں کیا کرتے ہیں کہ یوم الاحد میں جیزس جی اٹھے ہیں، تو وہ ہمارے لیے دن مبارک ہے بنسبت کے یوم السبت جو آخری دن ہے۔ بہرحال ان لوگوں نے کیا کیا کہ ہم پہلے خدا کو یاد کرتے ہیں۔ میرے پاس 4 منٹ ہیں، شاید میں پورا نہ کر سکوں، لیکن یہ ہسٹری بتانا بڑی ضروری ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ گنتی کیوں لکھی گئی ہے اور کیوں بنائی گئی ہے، کیوں مردم شماری ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے چاہا کہ یہ جتنے بھی یوم السبت کو عبادت کرتے ہیں اور نیکسٹ ڈے یوم الاحد میں، یوم الواحد میں خدا ان کے ساتھ ہوتا ہے، تو کیوں نہ ہم ایک دن پہلے عبادت کریں، ایک دن پہلے خدا کو یاد کریں، تاکہ ہم ان سے آگے کی طرف بڑھیں۔ جب یہ آرام کر رہے ہوں، یہ سارا کچھ کر رہے ہوں، تو ہم کام کریں، اور جو خدا نے ہمیں یوم الجمعہ کے دن کام دیے ہوں گے، ہم خدا کے پاس آئیں گے اور خدا ہمیں برکت دے گا اور ہم خدا سے باتیں کریں گے، اور پھر ہم اس وقت کام کریں گے، ہم ان سے آگے نکل جائیں گے۔ خدا کے ایک دن پہلے آنا وہ زیادہ ضروری ہے۔ یہ انسان کی سوچ ہے، یہ خدا کی سوچ نہیں۔ خدا کی سوچ جو ہے، جو خدا نے کیا ہے وہی انسان کو کہتا ہے کہ آپ کرو۔
لہذا یوم الجمعہ ہو گیا. آپ دیکھتے ہیں تمام عرب ممالک میں اور تمام میں وہ اپنی عقل چلاتے ہیں. تو اس طرح میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو غیر ممالک بہت سی، یہ ٹوپی کا بھی ایک کانسیپٹ ہے، یہ بھی بتاتا چلوں، میرے پاس 2 منٹ اور ہیں. ٹوپی کا بھی مطلب بتاتا ہوں. خداوند نے اسرائیل قوم کو کہا تھا کہ سر ڈھانپ کر آنا، اور وہ سر ڈھانپ کس کو کہا تھا؟ جن کے بال نہیں ہوتے سر پہ، انہیں کہا تھا کہ ٹوپی پہن کر آپ آئیں اور اس جگہ کو کور کریں. اور پھر عورت کا آپ جانتے ہیں کہ پولس رسول نے عورت کے لیے کہا ہے، مرد کے لیے کہا ہے، اور یسوع کے لیے کہا ہے، اور خدا کے لیے کہا ہے. یہ آپ جانتے ہیں. یہ جب ہم نئے عہد نامے میں کبھی آئیں گے تو بتائیں گے. تو کیا نقل ہوئی کہ جس طرح اسرائیلی قوم عبادت کے وقت اپنا سر ڈھانپتے تھے، جتنا حصہ ان کا گنجا ہوتا تھا، عموماً جب گنجے ہوتے ہیں تو درمیان میں سے بال جاتے ہیں یا پیچھے سے جاتے ہیں سر کے، تو اس حصے کو سر سے ڈھانپتے تھے. اور کیسے ڈھانپتے تھے وہ بھی طریقہ بتایا ہوا ہے. نقل کرنے والوں نے ایگزیکٹلی ایسا ہی کیا. ان کی کالیاں ٹوپی ہوتی تھی کیونکہ کالے بال ہوتے ہیں، تو انہوں نے سفید ٹوپیاں رکھی اور عبادت میں اس کو کور اپ کرنا شروع کر دیا. اس طرح بہت سی باتیں ہیں. انہوں نے جو 12 ایک رسی کے 12 حصے بنائے، گٹھے لگائیں، اور ان کو کہا کہ یہ ہر دن جو ہے ایک اس گٹھے پہ عبادت کیا کرو، یعنی 12 دن، اور اس طرح اس کو جاری رکھو. لوگوں نے کیا کیا؟ اس کی تسبیح بنا لی. اس طرح بہت سی باتیں ہیں جو نقل میں آئی ہیں، اصل میں نہیں ہوئی. اصل کہاں سے ہے؟ اسرائیل سے ہے. اور پھر خدا نے یہ کہا کہ گنتی کیوں دی گئی کہ اب مردم شماری کرو، اور 12 قبیلے کے جو جانتے ہیں ہر قبیلے کو علیحدہ علیحدہ کرو، اور پھر ایک خیمہ بناؤ. اس کا مشرق کا حصہ ہے، کون سے لوگ آئیں گے، قبیلے آئیں گے اور خاندان آئیں گے ان قبیلوں کے ساتھ ساتھ، کون سے مغرب میں کون سے قبیلے آئیں گے اور کون سے خاندان آئیں گے، شمال میں کون سے آئیں گے اور جنوب میں آئیں گے. وہ چکور تھا خیمہ. یہ گنتی میں لکھا ہوا ہے 3 باب میں. ٹھیک ہے، تو آگے چلتے ہیں. تو جب یہ سب کچھ ہوا تو پھر وہی احبار کی کتاب میں جو قربانیاں دی گئی تھیں وہ غلط دی گئیں، غلط پیش کی گئیں. دی تو ٹھیک گئیں، غلط پیش کی گئیں. گنتی کی کتاب میں اب انہیں بتاتے ہیں کہ خطا کی قربانی کیا ہے، نظر کی قربانی کیا ہے، اور آتشی قربانی جو گناہ کی قربانی وہ کیا ہے. تو یہ 3 قربانیاں جو ہیں بالکل فرق ہیں. یہ ہم 18ویں باب میں دیکھیں گے. لیکن چونکہ اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے، لہذا میں آدھا ہی سبجیکٹ جو ہے وہ ختم کر پاؤں گا. پورا سبجیکٹ جو ہے وہ اگلے ہفتے دیکھیں گے. تو اس طرح ابھی بھی آج کل جو دیکھیں قربانیاں جو ہیں، جو خطا کی قربانی ہیں اس کو گناہ کی قربانی میں شامل کر کے، تو کوئی کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، قومیں جو ہیں ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. کوئی قومیں جو ہیں اپنے بچوں کی قربانی دے رہی ہیں، کوئی قومیں ابھی تک موجود ہیں جو اپنے رشتہ داروں کی قربانیاں دے رہی ہیں، اور کوئی ابھی تک موجود ہیں جو اپنے خاندانوں میں سے یا قبیلوں میں سے یا شہر میں سے جو خوبصورت سے خوبصورت بچہ ہوتا ہے ان کی دے رہی ہیں ابھی تک. اور کوئی لوگ بچڑوں، گائے، بیل اگر خطا کیا تو ان کو پتہ نہیں کہ خطا کی قربانی میں کیا دینا ہے. جب میں گناہ کروں گا تو میں نے کیا دینا ہے، اور جب میں نے نظر کرنی ہے تاکہ میرا پچھلا جو ہے وہ باقی کا میرے پاس جو حصہ ہے وہ بھی مبارک ہو. ہم دائیں کی اسی لیے دیتے ہیں کہ جو 10% ہے وہ تو خدا کا ہے، لیکن باقی کا 90% ہے اس میں برکت دے، کیونکہ پہلا 10% حصہ خدا کو دینا ضروری ہے، جو اس میں آج ہم 18 باب میں دیکھیں گے. آج دیکھ تو نہیں سکتے، شاید اگلا ہفتہ دیکھیں گے. تو یہ تھی باتیں جو گنتی کی کتاب میں ابھی تک ہم نے پڑھی ہیں، اور ان کو یاد رکھنے سے ہم نئے طریقے سے خداوند کے جو نیا عہد نامہ ہے
اس کے ساتھ منسلک کرتے جائیں گے۔ تو یہ رسپانسبلٹی ہیں بھائیوں جو ہم نے ادا کرنی ہے، اور یہ رسپانسبلٹی جب تک ہم ادا کرتے رہیں گے، ہمارے کردار جو ہیں وہ ہارون سے بھی بڑھ کر ہوں گے، موسیٰ سے بھی بڑھ کر ہوں گے، سلیمان سے بھی بڑھ کر ہوں گے، داؤد سے بھی بڑھ کر ہوں گے، نوح سے بھی بڑھ کر ہوں گے، یوسف سے بھی بڑھ کر ہوں گے، ٹھیک ہے، بنیامین سے بھی بڑھ کر ہوں گے، جتنے قبیلے ہیں ان سب سے بڑھ کر کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان تمام باتوں کو ہمارے یسوع، ہمارے استاد، ہمارے باپ، ہمارے بھائی، ہمارے دوست نے ادا کر کے بتایا ہے۔ ہم اگر اس کی رسپانسبلٹی میں، اس کی رہنمائی میں چلیں گے تو پھر آپ دیکھیں کہ خدا نے جس طرح یہاں پہ ہارون اور موسیٰ کو بنایا تھا اور اس کو چینج کر دیا تھا، یسوع کے ساتھ چلنے والے اب چینج نہیں ہوں گے۔ اب کیونکہ نہ تو پتھروں پہ لکھا جاتا ہے، اور نہ پیپروں پہ، نہ جلدوں پہ، اور نہ سکن پہ گریو کیا جاتا ہے، اب ہمارے دلوں پر، اور لکھنے والا کون ہے؟ پاک روح۔ ہم پڑھ چکے ہیں کرنتھیوں کی کتاب اور اس کا دوسرا باپ، اس کے پہلے دوسرا کرنتھیوں اس کے پہلے باپ میں پڑھ چکے ہیں کہ خدا اب ہمارے دلوں پہ روح کے ذریعے لکھتا ہے، اور لکھنے والا کون ہے؟ خدا ہے۔ اور پڑھنے والے کون ہیں؟ پڑھنے والا پولوس، وہ جو شاگرد ہیں وہ پڑھنے والے ہیں، اور سننے والے کون ہیں؟ ہم سب لوگ سننے والے ہیں۔ اور ہمیں عمل کرنے کے لیے کہا گیا ہے تاکہ جس طرح انہوں نے عمل کیا ہے اس طرح ہم بھی عمل کریں۔ اب ہم جب کلام سناتے ہیں تو لکھنے والا ایگزیکٹلی روح ہی ہے، اور رہنما جو ہم میں پادری ہو گیا، مبشر ہو گیا، ایونجلسٹ ہو گیا، بشپ صاحبان ہو گئے، تھیولوجسٹ ہو گئے، وہ سناتے ہیں اس لکھے کو، اس روح القدس کے لکھے کو سناتے ہیں، اور سننے والے جو ہیں ان کے دلوں پر لکھا جاتا ہے، اور جب دلوں پر لکھا جاتا ہے تو وہ بھی سنانے والے بن جاتے ہیں۔ ان کے دلوں پر بھی لکھنے والا یسوع ہی ہے، روح القدس ہی ہے جو دوسروں کے دلوں پہ لکھتا ہے، اور اس طرح ہم یہ کنورژن جو ہے وہ بلیسنگ کی طرف بڑھتے ہیں، نہ کہ گناہ کی طرف۔ اور ہمیں جو بھار ہے، ہمیں بوجھ ہے، وہ چونکہ ہم نے یسوع کا جوا پہنا ہوا ہے جو ہمیں ہلکا محسوس ہوتا ہے۔ اگر یسوع کا جوا پہن لیتے ہیں تو کوئی اور بوجھ ہمیں نہیں ہمارا کچھ بگاڑ سکتا۔ بہت سی کنیکٹ کر سکتا ہوں، سارا دن بولنا چاہوں تو ختم نہیں ہوتا۔ خداوند ہمارے ساتھ ہو، اور خداوند اس کلام کے وسیلے سے ہمیں برکت بخشے۔ آمین۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں، پیار سے بڑے خدا زندہ تمہاری باپ، تیرا شکر، تیرے نام کی ہم تمجید کرتے ہیں خدا اس خوبصورت وقت کے لیے جو تو نے اس سے ہماری زندگیوں میں عطا کیا کہ ہم اکٹھے ہو کر تیرے باکلام کو سیکھنے والے بنے۔ خدا تیرے خادم کے لیے تیری روح کا مسا چاہتے ہیں تیرے بندہ کے اوپر پوری فیملی کے ساتھ ہو جس خدا وہ روح کے ساتھ وہ اسٹڈی کراتے ہیں آج تو ہمیں یہ موقع آپ نے فراہم کیا ہوا ہے کہ ہم ان کی باتوں کو سن کر اپنی زندگیوں میں لا سکتے ہیں۔ خدا ہمیں تفریق دے کہ ہم اس موقع کو جانے نہ دے بلکہ اپنے خدا اس موقع کا فائدہ اٹھائے تاکہ ہم ان باتوں کو اپنے دلوں میں جگہ دیں، ہمارے دلوں میں جڑ پکڑے، 60 نہیں بلکہ 100 گنا پھل لا کے تیری مرضی کو پورا کرنے والے ہوں۔ سچ خدا بہت ہی بلس باتیں، بہت ہی خدا آج کے تیرے پسیدہ سے جو انہوں نے سیکھا ہے خدا حقیقت میں تو زندہ باپ ہے یہ کہانیاں، یہ جو باتیں ہیں یہ ہمارے لیے یہ باعث برکت ہے تاکہ خدا ہمیں ان پر عمل کرے
جو تو خدا اپنے لوگ کے ساتھ ہم کلام ہوتا رہا، اپنے لوگوں کے ساتھ ساتھ چل رہا، ان کو خود ملک سے نکال لایا، کیونکہ وہ تیری قوم کی خدا، تو نے اس کو اپنا گھرانہ بنایا. تیرا شکر خدا نے اسی طرح ہمیں سکھا کہ ہم بھی ان خدا اسی طرح تجھے اپنے دلوں میں جگہ دے، اور ہم بھی تیرے ساتھ خدا تیرے خاندان میں خدا شمولیت حاصل کر سکے. خدا دعا کرتا ہوں خدا حاضر اجتماعیت کے لیے کہ تیری برکت چاہتا ہوں خدا یہ تیرے لوگ ہیں، تجھ سے پیار کرتے ہیں خدا تو ان کے ساتھ ہو اور شکر ادا کر تاکہ وہ تجھ میں بڑھے اور تیرے نام کو استوجت کر دے سکے. ابھی کے لیے آج ہم تیرے جلال کے لیے میٹر پردائد کی خان کو خود کیا ہے، اس بچی کو بڑی برکت عطا فرما، اس کے خاندان کو پوری برکت عطا فرما، اور خدا اس کو لفظوں کے ساتھ یہ بات آتا تاکہ خدا یہ آنے والے جو بچے ہیں خدا نے یہ کام کو سنبھالنا ہے تاکہ یہ سمجھے اور سیکھے اور تجھ پر خدا ایمان لائے. ہمارے ساتھ ہو، ہماری دعا کو سن قبول کر، سب کچھ مانگ لیتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے. آمین. آمین آمین آمین.